السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آج کا یہ کلپ بڑے دل کے درد دل کے ساتھ بنا رہا ہوں۔ بڑا دکھ ہوا یہ سن کر۔ ہم اپنے بچپن سے سنتے چلے آتے تھے، چھوٹے میاں چھوٹے، بڑے میاں سبحان اللہ۔ یہاں چھوٹے چھوٹے مفتیوں کو کیا کہیں، بڑے بڑے مفتیوں کا عالم کیا ہے، ذرا آپ خود سن لیجئے پہلے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے۔ بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی۔ لیکن سالہ سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، تو وہاں بے ساختہ جا کر دو شعر پڑھے۔ شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں۔ فامدد یدیک لکی تحظیٰ بہا شفتی، تو یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے۔ یہ شعر پڑھ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرے۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ اور تو مفتی صاحب، میں پوچھوں گا، اب تو وہ صاحب صحابی ہو گئے ہوں گے، آپ کے نزدیک کیا خیال ہے؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہی نہیں بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ جواب دیجئے کہ پھر وہ صحابی ہوئے یا نہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے کچھ حصے کا مشاہدہ کر لیا، دیکھ لیا، ہاتھ تک ملا لیا، مصافحہ تک کر لیا۔ اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش ہے۔ مفتی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی مورخین نے نام لکھے ہیں، کسی ایک مورخ کا تو نام آپ بتا دیتے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہزاروں لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا، کوئی سند ہے آپ کے پاس، یا سینہ گزٹ یہ بات آپ تک پہنچی اور آپ نے بھی سینہ گزٹ آگے بیان کر دی، یا آپ کو کسی فرشتے نے تو آ کر کے نہیں بتا دیا، یا یہ آپ نے گھڑا ہوا جھوٹ لوگوں کے سامنے تو نہیں پیش کر دیا؟ تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ اس واقعے کے بعد جا کر سب مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں میں سب کو قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے گزرے، میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو اس سے میرے دل کے اندر یہ کبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرا تو مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میرے سامنے ظاہر ہو۔ جناب مفتی صاحب، کیا اولیاء اللہ کی آپ کے نزدیک یہی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ زمین پر لیٹ کر کے کہیں سارے چلنے والے، اور ان کو قسم دیں کہ سارے چلنے والے میرے اوپر اپنے قدم رکھتے ہوئے جائیں؟ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی محدث نے، کسی ائمہ فقہائے کرام میں سے کسی نے بھی یہ کام کیا؟ وہاں آپ کو یہ چیز کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ آپ 12، 13، 14 صدی کے اولیاء الشیاطین کے نام لے رہے ہیں، اور یہ آپ پیش کر رہے ہیں
مجھے بتائیے کیا اللہ کا ولی ہو سچا ایمان والا ہو، جو ایمان والا ہے وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے؟ کیا صحابہ میں سے، تابعین میں سے، ائمہ اربعہ میں سے، محدثین کرام میں سے کیا یہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ ان میں سے کسی نے ایسا کیا، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی مخاطب ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی مخاطب ہوں، اور مناظر اسلام جن کو کہا جاتا ہے الیاس گمن صاحب سے بھی مخاطب ہوں۔ آپ بتائیں تو صحیح کہ جن کو آپ شیخ الاسلام سمجھے ہوئے ہیں اور شیخ الاسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، جن کو آپ اپنے اساتذہ کے استاد الاساتذہ بتاتے ہیں، ان کا یہ عالم ہے، یہ وہی ہو گیا کہ تبلیغی جماعت والے پھر یہیں سے نکلے ہوں گے اور وہ من گھڑت باتیں، ساری کی ساری خواب کی باتیں اور دوسری تیسری چیزیں یہ پیش کرتے ہیں۔ یا تو آپ ثبوت دیجئے اس کا، ورنہ توبہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے۔ تقی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، آپ زور دیجئے اپنے شیخ پر۔ مناظر اسلام الیاس گمن صاحب کس بھول بھلیوں میں لگے ہوئے ہیں، ذرا وہاں تقی عثمانی صاحب پر کہیں یا تو ثبوت دیں۔ آپ کہتے ہیں بے شمار مورخین نے لکھا ہے، یعنی کئی مورخین نے، بہت سارے مورخین نے لکھا ہے، کسی ایک مورخ کا تو نام لیا ہوتا۔ یہ سب سینہ گزٹ باتیں، جھوٹی باتیں، اور یہ جھوٹے قصے کہانیاں باباؤں کی یہ آپ بھی بیان کرنے لگ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ صرف قرآن اور سنت کو لے کر کے چلیں اور باقی یہ سب باباؤں کی باتوں کو چھوڑ دیں، لپیٹ کے رکھ دیں۔